قرآن مقام عبادت، کلام معصوم مقام اطاعت. اس کے بعد اور شعور انسانی نے ترقی کی، ذہن انسانی کی اور معرفت ہوئی، اور اب یہ دور آیا. اور یہ حوالہ آپ کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور میں بڑا سرشار ہوتا ہوں جب میں یہ حوالے دیتا ہوں. سید العلوم سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام. اس سے پہلے کسی تسلسل کے اندر میں عرض کروں تفسیر جو امام نے تیسری مرتبہ کی. قرآن نے کہا عبادت کے لیے، امام اول نے کہا اطاعت کے لیے. اب سید الشہداء اس کی تفسیر کر رہے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ میں اس کی تفسیر عرض کروں، درود پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد. میں کہہ رہا ہوں آپ صرف کیمرہ مین نہ بنے، سامعین بھی بنے پلیز. درود پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد. اس سے پہلے کہ میں امام کی تفسیر کو عرض کروں، مرحوم امید فاضلی کا، جن کا کلام میں آج کل مجالس میں بہت پڑھ رہا ہوں، کہ ایک غیر مذہبی شاعری کو چھوڑ کر یہ شاعر مذہبی شاعری کی طرف آئے، اور ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب حق اہل بیت کو تسلیم کیا اور اختیار کیا. آپ جانتے ہیں کہ امید فاضلی فلمی دنیا کے شاعر تھے، مگر پھر انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا تمام اپنے کلام کو مرثیوں کے لیے. اور پچھلے سال سے میں کافی ان کے اشعار کو ممبر سے لا رہا ہوں تاکہ ان کے لیے سال ثواب بھی ہو، دنیا سے گزر گئے ہیں، اور ان کے کلام کا احیہ بھی ہو. اور ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ مرحوم فاضلی کے کلام میں نہ صرف یہ کہ مدحت اور ندرت ہے، بلکہ ان کی غزل کا ترنم بھی موجود ہے اس کے اندر. کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نور ہیں، اس نور میں شامل ہے حسین. مصطفیٰ نور ہیں، اس نور میں شامل ہے حسین. علم سرکار ہیں، تعلیم کا مقصد ہے حسین. علم سرکار ہے، تعلیم کا مقصد ہے حسین. جس میں دھڑکن دل زہرا کی ہے وہ دل ہے حسین. جس میں دھڑکن دل زہرا کی ہے وہ دل ہے حسین. چوتھا مصرع سنیے گا، جس میں دھڑکن دل زہرا کی ہے وہ دل ہے حسین. ایک پہر سہی صدیوں کے مقابل ہے حسین. ایک پہر سہی صدیوں کے مقابل ہے حسین. نام اسلام کا اسی نام سے تابندہ ہے. نام اسلام کا اسی نام سے تابندہ ہے. اے اجل دیکھ حسین ابن علی زندہ ہے. درود پڑھے محمد والے. تو قرآن مجید نے کہا کہ میں نے خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. امام اول نے ارشاد فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے خلق نہیں کیا مگر اطاعت کے لیے. اور سید الشہداء سبط رسول الثقلین ارشاد فرماتے ہیں اے یعرفون. اس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا تاکہ اس مقام کا لطف لیا جائے معنی کا، کہ قرآن نے کہا کہ عبادت کے لیے خلق نہیں کیا. امام نے کہا کہ اس کے معنی ہے کہ اطاعت کے لیے خلق کیا. اور سید الشہداء ارشاد فرماتے کہ عبادت و اطاعت کے معنی یہ ہیں کہ معرفت کے لیے خلق کیا. یعرفون اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے معرفت کے لیے خلق کیا. تو آپ نے عبادت کے معنی جانے کہ عبادت کے معنی کیا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یقین کی منزل تک اپنے رب کی عبادت کر، یعنی اطاعت کے ساتھ کر، یعنی معرفت کے ساتھ کر. اور اب جو مقصد تخلیق ہے عبادت، جس کی بنیاد ہے اطاعت، جس کی تفسیر ہے معرفت، اور معرفت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ انسان علم کے مدارج کو طے نہ کرے. علم کے مدارج کو طے نہ کرے. اور یہ مجالس سید الشہداء کی اوپن یونیورسٹی ہے کہ جو ہم کو علم سے روشناس کر کے مقام معرفت تک لاتی ہے، مقام اطاعت تک لاتی ہے، اور پھر حق عبادت کو بسر کرواتی ہے. میں نے عرض کیا کہ عبادت کی ایک اور ڈیفینیشن عرض کرو اور پھر میں امام سجاد کی زندگی کی طرف واپس آؤں. عزیزان گرامی، اصول کافی روایت امام جعفر الصادق علیہ السلام. رسول ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا.
اور وہ ایک اسپیشل خاص دعا مانگنا چاہتا تھا اپنے رب سے، اور اس دعا کو مانگنے کے لیے اس نے 40 سال عبادت کی، 40 سال عبادت کی، اور 40 سال درود پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ 40 سال عبادت کرنے کے بعد اس نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی دعا کو رد کر دیا۔ اس وقت جب اس کی دعا رد ہوئی، اس نے اللہ کے عدل پر اعتراض نہیں کیا، اللہ کے کرم اور رحمت پر اعتراض نہیں کیا، اس نے اللہ کے خلاف کوئی شکایت نہیں کی، خود اپنے نفس سے خطاب کر کے کہا کہ اے نفس تجھ میں ضرور کوئی خامی رہ گئی ہو، تیری عبادت میں کوئی خامی رہ گئی ہوگی، اے نفس اس کی وجہ سے میرے رب نے دعا کو قبول نہیں کیا۔ جب اس نے یہ کہا تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، کہا کہ میں نے تیری 40 سال کی عبادت کو قبول نہیں کیا، مگر اس وقت جو تو نے اپنے نفس کو کوتا کیا، نیچا کیا، اس پر کرٹیسائز کیا، میں نے اس عمل کو قبول کر لیا اور تیری دعا کو بھی قبول کر لیا۔ ہم نے ملاحظہ فرمایا کہ کبھی کبھی عبادت اسٹریٹ صرف سجدوں اور رکوع اور تسبیحوں کا نام نہیں ہے، کبھی کبھی عبادت اس مقام پر اور افضل بن جاتی ہے کہ جہاں انسان تواضع اور انکسار اختیار کرتا ہے، جہاں انسان جھکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر ہے اور ہم نے یہ گھر آخرت کا ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے کہ جو لوگ نہ تو زمین پر سر بلندی کرتے ہیں اور نہ ہی فساد برپا کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے جو زمین پر علو، سر بلندی نہیں چاہتے۔ علو کے معنی کیا ہے؟ کہ وہ اپنا نام نہیں چاہتے، خدا کے نام کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ علو کے معنی کیا ہے؟ کہ وہ اپنی تعریف نہیں چاہتے، اللہ کی تسبیح کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ علو کے معنی کیا ہے؟ کہ وہ اپنی بقا نہیں چاہتے، بنائے لا الہ کی بقا رکھنا چاہتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد اس عالم فنا میں کسی کو نہیں بقا، اس عالم فنا میں کسی کو نہیں بقا، لیکن رہے گا ذکر شہیدان نینوا، لیکن رہے گا ذکر شہیدان نینوا، چھائی رہے گی عالم ہستی پہ کربلا، چھائی رہے گی عالم ہستی پہ کربلا، ہر گوش حق نیوش سنے گا یہی صدا، ہر گوش حق نیوش سنے گا یہی صدا، جان نبیو جان دو عالم حسین ہے، انسانیت کا محسن اعظم قرآن نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حمد کر، تسبیح کر اس کی حمد کے ساتھ۔ تسبیح کے معنی کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اس مقام پر تو حکم ہے ہم کے ساتھ الحمدللہ، لیکن جو جنرل کانسیپٹ ہے تسبیح کا صباحہ سے نکلا، جس کے معنی ہے سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے کسی کام میں، نہ تو اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کے افعال میں، نہ اللہ کی خلقت کریشن کے اندر کوئی نقص ہے، عیب ہے، فالٹ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی کسی اس کی ذات میں، اس کے افعال میں اور اس کی صفات میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، یہ ہے تسبیح کے معنی۔ عزیزان گرامی، جب پرفیکشن کی نسبت خالق کی طرف ہو وہ تسبیح کہلاتی ہے، جب پرفیکشن کی نسبت خالق کی طرف ہو وہ تسبیح کہلاتی ہے، اور جب مخلوق کی طرف ہو تطہیر بن جاتی ہے۔ درود پڑھیں محمد والے۔ خالق اپنے مقام پر پرفیکٹ ہے اور مخلوق مقام تطہیر پر کامل و پرفیکٹ قرار پاتی ہے۔ اسی نسبت سے کچھ نکتے آ رہے ہیں، اگرچہ کہ ربط میں نہیں لیکن پرفیکشن پر ہیں، اور یہ میرے جدید استنباطات ہیں قرآن سے۔ عزیزان گرامی، غدیر کیا ہے؟ بالکل نیا نکتہ ہے۔ غدیر کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ غدیر اتمام نعمت ہے، اتمام نعمت ہے۔ اور ظہور مہدی کیا ہے؟
درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد. ظہور مہدی کیا ہے؟ قرآن. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا. اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا. یہ اتمام نور ہی ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے یوم اشرقت الارض من نور ربہا، اس دن زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا جائے گی. اس دن زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا جائے گی. تو ظہور مہدی کے بارے میں کہا اتمام نور، اور غدیر کے بارے میں کہا اتمام نعمت. تو یہی فرق ہے کہ غدیر اتمام نعمت کا نام ہے اور ظہور مہدی اتمام نور کا نام ہے. اتمام نور کا نام ہے، مگر نعمت کا تعلق مخلوق سے ہے، نور کا تعلق خدا سے ہے. اس مقام کلام پر پہنچ کر میں نے عبادت پر گفتگو تمام کیا، اور اب اسی عبادت کو ریلیٹ کیا جائے سید الساجدین کی ذات سے، اور ایک حصہ آپ کی ایک دعا کا کہ جس میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار وَإِن فِي أَعْيُنِ النَّاسِ فَأَعْظَمَنِي وَفِي عینی فَظَلِّلْنِي. اے میرے رب، اگر تو اپنی مخلوق کی نگاہوں میں میرے رتبے کو بڑھاتا چلا جائے، میری عزت کو بلند تر کرتا چلا جائے، تو خود مجھ کو میری نگاہوں میں کوتاہ کرتا چلا جائے. آپ نے دیکھا وہی بنی اسرائیل کے عابد کا مقام، امام کو اس کا شعور ہے، پہلے تعلیم دے رہے ہیں کہ جتنا، یعنی اگر انسان اپنے آپ کو اسی نظر سے دیکھے، اسی نگاہ سے دیکھے جس نگاہ سے انسان دیکھ رہے ہیں، خود بھی اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے، تکبر کا شکار ہو جائے، تکبر کا شکار ہو جائے. تو ارشاد فرمایا کہ جتنا میں تیری مخلوق کی نگاہوں میں عزت پاؤں، خود اپنی نگاہوں میں اتنا جھکتا چلا جاؤں، تاکہ عدل بھی برابر رہے، توازن بھی برابر رہے، ظاہر اور باطن کا بیلنس بھی برابر رہے. یہ ہے عبادت کی روٹس اور ان کی حقیقتیں. اور کس طرح کی عبادت اور کس شان کی عبادت. ایک اور امام کی حدیث یا دعا کا ایک پیس کوٹ کرتا چلو اور پھر امام کے فضائل کی طرف آؤ. عزیزان گرامی، امام نے ارشاد فرمایا، درود پڑھ دے محمد.